السلام علیکم۔ اصحاب کہف یا یاران غار ان مسیح صاحبان ایمان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے قدیم روم کے حکمران دقیانوس کے ظلم سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لی تھی۔ یہ لوگ سوائے ایک چراوے اور اس کے کتے کے سب امراء اور حکومت کے اشراف میں سے تھے۔ وہاں پہنچ کر ان سب پر نیند طاری ہو گئی۔ وہ لوگ 309 سال تک سوئے رہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 8 سے 26 میں ان کی داستان کا ذکر آیا ہے۔ اس طرح عیسائی منابع میں بھی اس داستان کا تذکرہ ملتا ہے۔ شیعہ احادیث میں اصحاب کہف کو امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا گیا ہے۔ بوسنیہ و ہرزیگووینا کے شہر کنجیک میں پتھر پر منقوش اصحاب کہف کی تصویر۔ یہ واقعہ کس جگہ رونما ہوا اور مذکورہ غار کہاں پر واقع ہے، اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مشہور قول کی بنا پر یہ غار موجود ترکی کے صوبہ ازمیر میں افسوس یا افسس نامی شہر میں واقع ہے۔ ایرانی ٹیلی ویژن پر مردان انجینئرز نامی ٹی وی سیریل اس واقعہ پر بنایا گیا ہے جس کا اردو میں ترجمہ اصحاب کہف کے نام سے کیا گیا ہے۔ داستان: اصحاب کہف غار کے لوگ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ان با ایمان افراد کو کہا جاتا ہے جو قدیم روم کے حکمران دقیانوس کے دور میں زندگی گزارتے تھے۔ یہ لوگ سوائے ایک چراوے اور اس کے کتے کے سب امراء و اشراف اور حکومت کے درباریوں میں سے تھے جنہوں نے اپنا ایمان مخفی رکھا تھا۔ انہوں نے دقیانوس کے مظالم سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لی تھی۔ وہاں پہنچ کر سب پر نیند طاری ہو گئی اور وہ لوگ 309 سال تک سوتے رہے۔ خدا نے ان پر ایک ایسی حالت طاری کی تھی کہ جو بھی انہیں دیکھتا وہ یہی گمان کرتا تھا کہ وہ لوگ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ اتنی مدت سونے کے بعد جب یہ لوگ بیدار ہوئے تو یہی خیال کرتے تھے کہ وہ چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں سوئے۔ یہ خیال بعض افراد کے مطابق ان کے ذہن میں اس لیے آیا چونکہ جس وقت یہ لوگ غار میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت دن کا آغاز تھا، اور جب بیدار ہوئے تو دن کا آخری پہر تھا۔ بیدار ہونے کے بعد انہوں نے ایک کو شہر بھیجا تاکہ کچھ کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے۔ کھانے کا سامان لینے کے لیے کون گیا تھا، اس حوالے سے قرآن میں کچھ نہیں کہا گیا، لیکن بعض احادیث کے مطابق یملیخا یا تملیخا اس کام کے لیے رضاکارانہ طور پر تیار ہوا تھا۔ جب وہ شہر میں داخل ہوا تو دیکھا شہر بالکل تبدیل ہو چکا ہے، اسی لیے وہ بہت حیران و پریشان ہوا۔ نام اور تعداد: اصحاب کہف میں کتنے لوگ شامل تھے، اس حوالے سے تاریخی اور حدیثی منابع میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ عیسائی منابع میں ان کی تعداد 7، 5 اور 13 تک بتائی گئی ہے۔ اس طرح ان منابع میں ان کا نام کچھ یوں ہے: مکسملینا، یلمیخا، دیمومدس، دیموس، امبلیکیوس، مرتونس، بیرونس اور کشتونس۔ لیکن طبری نے ان کا نام یوں ذکر کیا ہے: مکسلیمینا، موسلیمینا، یملیخا، مرتونس اور کستونس، بیورس، ویکرنیوس، یتبیونس اور کالوش۔ قرآن کریم میں اصحاب کہف کی تعداد کی طرف کوئی تصریح موجود نہیں ہے، صرف ان کی تعداد سے متعلق لوگوں کے اختلاف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں یوں آیا ہے کہ بعض کہتے ہیں کتے سمیت ان کی تعداد 4 ہے، بعض ان کی تعداد 6 اور بعض 8 بتاتے ہیں۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ قرآن مجید نے تیسرے نظریے کو اپنایا ہے۔ قرآن کی روشنی میں سورۃ الکہف: سورۃ الکہف کی آیت نمبر 8 سے 26 تک میں اصحاب کہف کی داستان بیان ہوئی ہے۔ ان آیات میں اصحاب کہف کے ہدایت یافتہ ہونے، خدا پر ایمان رکھنے، کافروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے، غار میں پناہ لینے، خدا کے حکم سے ان کے سینکڑوں سال زندہ رہنے، اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور لوگوں کے ساتھ ان کی گفتگو اور آخرکار حقیقت کے آشکار ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے ساتھ ساتھ کافروں کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس مسئلے میں ہونے والی گفتگو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قرآن کے مطابق انہوں نے 309 سال غار میں نیند کی حالت میں گزارے۔ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم: سورۃ الکہف کی آیت نمبر 9 میں الرقیم کو الکہف پر عطف کر کے یوں آیا ہے۔ یہاں پر مفسرین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ایک ہی گروہ کے 2 نام ہیں یا 2 علیحدہ گروہ ہیں۔
اگر ایک ہے تو اصحاب رقیم کے لیے کوئی الگ شان و نزول کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر جدا ہیں تو علیحدہ شان نزول کی ضرورت ہے۔ لفظ رقیم کے بارے میں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ اس غار کے نزدیک ایک دیہات کا نام ہے۔ احادیث کی روشنی میں احادیث میں اصحاب کہف کو اشراف اور حکمران گھرانے کے جوانوں کے طور پر جانا گیا ہے جو کسی بڑے عید کے دن شہر سے باہر چلے جاتے ہیں۔ خدا ان کے دلوں کو ہدایت کے نور سے منور فرماتا ہے، یوں یہ لوگ خدا پر ایمان لے آتے ہیں۔ اگرچہ جوانی کی ابتدا میں یہ لوگ ایک دوسرے سے اپنا ایمان چھپاتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے ایک دوسرے کو اپنے ایمان سے باخبر کیا۔ بعض احادیث کی روشنی میں دقیانوس نے اصحاب کہف کو ایک مدت تک مہلت دیا تاکہ وہ اپنے ایمان سے پلٹ آئیں۔ انہوں نے اس فرصت سے استفادہ کرتے ہوئے غار میں پناہ لی۔ بعض احادیث میں انہیں بادشاہ، امین اور رازدار قرار دیا گیا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب میں ان کا شمار۔ شیعہ احادیث میں آیا کہ امام زمانہ کے ظہور کے وقت اصحاب کہف رجعت کر کے آپ کے اصحاب میں شامل ہوں گے۔ امام صادق فرماتے ہیں، جب قائم آل محمد ظہور کریں گے تو کچھ لوگ کعبہ کے پیچھے سے ظاہر ہوں گے جن میں سے 7 نفر اصحاب ہوں گے۔ حلبی روایت کرتے ہیں کہ اصحاب کہف مہدی موعود کے وزیروں میں سے ہوں گے۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جب دعوت الارض خارج ہوگا تو خداوند عالم اصحاب کہف کو ان کے کتے سمیت اٹھائیں گے۔ دوسرے ادیان میں ان کا تذکرہ اصحاب کہف کی داستان ان معدود داستانوں میں سے ایک ہے جس کا تذکرہ یہودی منابع میں نہیں آیا ہے، لیکن عیسائی منابع میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ عیسائی منابع میں بھی یہ داستان تقریباً اسی شکل میں نقل ہوئی ہے جس طرح اسلامی منابع میں نقل ہوئی ہے، اور عیسائیوں کے ہاں یہ داستان شہر افسوس یا افسس کے ساتھ سوئے ہوئے کے نام سے معروف ہے۔ ترکی کے شہر افسس میں یہ اصحاب کہف سے منسوب غار مستشرقین کے آثار میں ان کا تذکرہ اصحاب کہف کی داستان پہلی بار 5ویں صدی عیسوی یعنی ظہور اسلام سے 100 سال پہلے کلیسائے شام کے خلیفہ زاک کے رسالے میں سریانی زبان میں نقل ہوئی ہے۔ ان کے بعد ادوارد گیپون نے اپنی کتاب سیکوت امبر توری روم میں اس داستان کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح فرانس کے ایک مستشرق لوئی ماسینیون نے سن 1961 میں اصحاب کہف پر ایک تحقیق کی جسے اس نے فرانسیسی زبان میں 7 سوئے ہوئے کے نام سے شائع کیا۔ دوسری طرف سے یونگ نے اصحاب کہف کی داستان کو حضرت خضر کی داستان سے مقایسہ کر کے تجدید حیات اور دوبارہ زندہ ہونے کے موضوع کی طرف اشارہ کیا۔ حوالہ درکار باقی ماندہ آثار۔ امام علی علیہ السلام سے منقول ایک حدیث کے مطابق جس شہر میں اصحاب کہف ساکن تھے اس کا نام افسوس یا افسس ہے۔ یہ شہر ایشیائے صغیر اناطولیہ کے شہروں میں سے ایک تھا۔ اس وقت اس شہر کے صرف کھنڈ رات موجود ہیں اور موجودہ ترکی کے صوبہ ازمیر کے شہر سلجوق کے جنوب میں 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس شہر سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک غار ہے۔ ترکی کے لوگ اصحاب کہف کے غار کے عنوان سے اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اس غار کے اندر سینکڑوں قبروں کے نشان دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اردن کے دارالخلافہ عمان سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر 2 شہروں رقیم، رجیب اور ابو الند کے درمیان ایک غار ہے جس کے اوپر ایک مسجد بنائی گئی ہے، جس کے متعلق بعض آثار قدیمہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ غار اصحاب کہف کا غار ہے۔ اس غار کے بارے میں ایک کتاب بھی لکھی گئی ہے جس کا نام اکتشاف کہف اور اہل الکہف ہے۔ اسی طرح ایک اور غار جس کے متعلق یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ یہ اصحاب کہف کا غار ہے، وہ شام کے شہر دمشق کے قریب واقع ہے۔ اسی طرح فلسطین کے شہر بترا میں واقع ایک غار، دمشق کے کوہ قاسیون کے نزدیک واقع غار، شمالی یورپ کے شبہ جزیرہ اسکانڈینیوی میں واقع غار اور منطقہ قفقاز کے شہر نخجوان میں واقع غار کو بھی آثار قدیمہ کے ماہرین اصحاب کہف کے غار کے عنوان سے یاد کرتے ہیں۔ علامہ طباطبائی المیزان میں اس بات کے متعقد ہیں کہ ترکی کے شہر افسس میں موجود غار کے اوپر غار اصحاب کہف کا اطلاق زیادہ مناسب لگتا ہے۔
ٹی وی سیریل اصحاب کہف کا ایک منظر ٹی وی سیریل اصحاب کہف کے بارے میں ایران کے ایک مشہور ڈائریکٹر فرج اللہ سلحشور نے سن 1376 میں ایک ٹی وی سیریل بنایا جسے ایران کے ٹیلی ویژن پر کئی بار نشر کیا جا چکا ہے اور اس کا اردو ترجمہ اصحاب کہف کے نام سے کیا گیا ہے، جو اردو زبان طبقوں میں خاصی شہرت کا حامل ہے۔ سن 1377 میں ایران کے سابق صدر سید محمد خاتمی کے واتیکان سفر کے موقع پر انہوں نے اسے پاپ جان پال دوم کے بطور ہدیہ پیش کیا۔ یہ سیریل بعض دیگر مسلم ممالک من جملہ مصر اور پاکستان وغیرہ میں بھی نشر ہو چکا ہے۔